دوستوں، جنگل میں رہنے والے تمام ہی جانوروں کو ایک بات تو اچھی طرح سے معلوم ہوتی ہے کہ یہاں جنگل کا اندھا قانون چلتا ہے۔ ان تمام جانوروں کو اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اکثر بڑے اور طاقتور جانور چھوٹے اور کمزور جانوروں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں، لیکن بات جب اپنے بچے کی حفاظت کی ہو تو کمزور جانور بھی شیر تک سے لڑ جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہاتھی کی وہ فائٹس دکھائیں گے جو وہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں۔ ویڈیو کا لطف لینے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر پسند آ جائے تو لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ دوستوں، زمین پر رہنے والے سبھی جانوروں میں ہاتھی سب سے بڑا اور طاقتور ہوتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے ہاتھی پائے جاتے ہیں، کچھ وہ جو افریقہ میں رہتے ہیں اور دوسرے ایشین ہاتھی۔ افریقن ہاتھی 6000 کلو گرام تک وزنی اور 3.25 میٹر تک اونچا ہوتا ہے، جبکہ ایشین ہاتھی افریقن ہاتھی سے قدرے چھوٹا اور ہلکا ہوتا ہے۔ اس کا وزن 4000 کلو گرام اور ہائٹ 2 میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کی دیو ہیکل جسامت اور طاقت کی وجہ سے جانور اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ عموماً ایک ہاتھی 60 سے 70 سال تک زندہ رہتا ہے۔ مادہ ہاتھی کافی سوشل ہوتی ہے، یہ گروپس میں رہنا پسند کرتی ہے، جبکہ نر ہاتھی 14 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد اپنا خاندان چھوڑ دیتا ہے اور اکیلے زندگی گزارتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ایک ہاتھی کو کئی میل دور سے پانی کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہاتھی اپنے بچے کی حفاظت مل کر کرتے ہیں۔ شکاری جانوروں سے حفاظت کے لیے ان کی اسٹریٹجی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ انہیں جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنے کمزور اور چھوٹے بچوں کے گرد حفاظتی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شکاری جانوروں کو اپنے شکار تک پہنچنے کے لیے اس دیوار کو عبور کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن بعض اوقات یہ بیبی ایلیفنٹ اپنے خاندان سے الگ ہو جاتے ہیں اور شکاری اسی بات کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس بیبی ایلیفنٹ پر بھی یہ شیر حملہ کر کے قابو کر لیتے ہیں۔ اسی دوران اس کی ماں آ جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی اور غصے والی ہوتی ہے کہ شیر کو اپنا شکار چھوڑنا پڑتا ہے۔ اب ہاتھی چاہے جتنا بھی بڑا ہو، لیکن شیر کسی سے کم نہیں ہوتا۔ جب اس کے جھنڈ کے باقی شیر فیل ہو جاتے ہیں تو جنگل کا یہ راجا میدان میں آ جاتا ہے۔ اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے یہ اتنا خطرہ تو مول لے سکتا ہے۔ یہی بات سوچ کر اس نے اس ہاتھی پر حملہ کر دیا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس بیبی ایلیفنٹ کی دیو ہیکل ماں ہوتی ہے۔ یہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آ جاتی ہے۔ بالآخر ببر شیر کو ہار ماننی پڑتی ہے۔ یہ وائلڈ ڈاگز بھی اس بیبی ایلیفنٹ پر ہاتھ صاف کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہی ہاتھیوں کا یہ گروپ اپنی دفاعی پوزیشن پر آ جاتا ہے۔ کمزور اور چھوٹے جانوروں کے گرد بڑے ہاتھی کھڑے ہو کر مضبوط دیوار بنا لیتے ہیں۔ اس صورتحال میں وائلڈ ڈاگز کی دال نہیں گلنے والی اور وہ منہ لٹکا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ دوستوں، ایک ہاتھی کو پانی بہت پسند ہوتا ہے۔ جتنا ٹائم وہ کھاتے ہوئے گزار دیتا ہے اتنا ہی ٹائم وہ پانی میں بھی گزارنا چاہتا ہے، اسی لیے یہ اکثر پانی کے آس پاس ہی پائے جاتے ہیں۔ وہیں کبھی کبھار مگرمچھ ان ہاتھیوں سے پنگا لے بیٹھتا ہے۔ اس مگرمچھ نے بھی اس چھوٹے ہاتھی کی سونڈ پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ ہاتھی سب سے پہلے اپنے ساتھی کو مگرمچھ کی گرفت سے آزاد کرواتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مگرمچھ ہاتھی پر حملے کی قیمت ادا کرتا ہے۔ اسے مارنے کے بعد بھی ہاتھی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہاتھی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔